مگر اس میں ایک تہیہ بھی کرتی ہیں کہ ہم سے جو پچھلی کوتاہیاں ہوئیں ان کوتاہیوں کا ازالہ ہم نے کیسے کرنا. 1947 میں جب پاکستان بنا اور جس طرح سے لوگوں نے ہجرت کی, کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں, ٹرینیں کٹی ہوئی آئی تھیں. آئی ہیو اے ونڈرفل گیسٹ ہیئر ان مائی اسٹوڈیو جنہوں نے 14 اگست کو وٹنس کیا تھا. وہ میرے ساتھ ہیں, میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. سب سے پہلے تو میں پاشا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. پاشا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے والد صاحب کو لے کے آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھی جی بہت بہت شکریہ. آپ تو ادھر ٹورنٹو کینیڈا میں ایک پاکستانیوں کی ایک پہچان ہے, اور جو ہی کوئی پاکستان کا کوئی بات ذہن میں آتی ہے سب سے پہلے آپ کا خیال آتا ہے ہم لوگوں کو. بہت شکریہ چندہ بھائی, بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے ابا جی کو, پہلے میں آپ کی فیڈ بیک لوں. 14 اگست کو یہ پروگرام بہت تفصیل سے آپ دیکھیں گے. آئی ول ریکویسٹ مائی بردر اینڈ سسٹر ٹو کم. پاشا صاحب بھی آئیں گے, مگر روز مرہ آپ اپنے والد صاحب کو دیکھتے ہیں, اور 14 اگست, بہت سارے 14 اگست آپ نے ان کے ساتھ منائے بھی. ابا جی کا تعارف کرائیں گے آپ ہمیں؟ اس میں بس ایک چیز تو میں یہ دیکھتا ہوں انہیں کہ اگست کا جب مہینہ آتا ہے تو پاکستان میں جو ہوتے ہیں جو ینگسٹر ہر ایج کے, وہ نا ان کا ڈفرینٹ وے ہے. دے ڈونٹ نو اینی تھنگ, دے ڈونٹ ریئلائز کہ پاکستان کی ویلیو ہے. انہیں پتہ ہے کہ جی اچھا آج 14 اگست مین کہ ہم نے مال روڈ پہ موٹر سائیکلوں پہ ادھر ادھر ہے, اور جی لڑکیوں کو چھیڑنا ہے اور یہ کرنا اور وہ کرنا ہے. حقائق یہ, انہیں کچھ نہیں پتا. پاکستان کی بات چھوڑیے, اب تو کینیڈا میں بھی ریسنٹلی ایک پروگرام یہاں کینیڈا میں ہوا. آپ سوچئے گا کہ بعض فیملیز نے دیکھا کہ لڑکے جتنی فحاشی بدتمیزی لڑکیوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ کر رہے تھے, I couldn't believe کہ they live in Canada. That's what it is. تو آپ ابا جی کا تعارف کرائیں. تو بس یہی ہے کہ میں نے وہ جو بات کی تھی پہلے کہ پاکستان میں جو ہوتا ہے جیسے وہ کرتے ہیں, اور جو میں اپنے فادر کو دیتا ہوں, اگست کا مہینہ آتے ہی وہ اپنی میموریز میں گم ہو جاتے ہیں, اور وہ نہ کبھی انہوں نے نہ کوئی اتنا وہ نہیں, وہ ہمیشہ وہ نہ یہ بات کرتے ہیں کہ 14 اگست کو ان کے جتنے بھی تھے, ان کے بڑے, ان کے فادر ان کے سامنے شہید ہوئے. اصل ایکچولی یہ جو کوئی وہ کہتا ہے جو جی کراچی میں ہے وہ کہ جی ہم مہاجر ہیں, کوئی فلاں کہتا ہے ہم نے یہ قربانیاں دیا, مگر ایکچولی جو فرنٹ پہ جنہوں نے جو قربانیاں دی وہ میری فیملی ہے, اور ہم جیسے ہنڈریڈز ہوں گے جنہیں دنیا جانتی نہیں ہے, ہزاروں ہوں گے ایسے. بہت آپ نے صحیح بات کی. میں آپ کو اپنا مثال, میں نے اپنے والد اور والدہ کو اس دکھ میں دیکھا ہوا ہے. ابا جی اللہ جنت فردوس میں جگہ دے, کہتے ہیں کہ ہم کوئی ٹونگا تھا جس میں یہ لوگ آ رہے تھے, اور جہاں برچھی لگی تھی, ابا جی برچھی کا نام لیا کرتے تھے, ہمیں برچھی کا معنی نہیں آتا تھا, اور کس طرح سے پیٹ میں برچھی لگی اور انہوں نے آنتیں اپنی پکڑی ہوئی تھیں, اور کس طرح سے وہ آئے. مائی فادر واز ڈاکٹر پریکٹسنگ ان امرتسر دیٹ ٹائم, مگر ان کی پھپھو جو تھیں ان کا انتقال ہوا, ان کے ایک اور ریلیٹو تھے ان کا اس میں انتقال ہوا. اب میں اپنے معزز مہمان جناب پاشا صاحب کے, محمد زرتاج پاشا کے والد صاحب حسام الدین اسلم صاحب سے آپ کی ملاقات کراتی ہوں. ہی وٹنسڈ 14 اگست اور 14 اگست 2026 کو انہی پہ بیس کرتے ہوئے میں پروگرام کو لے کر آگے چلوں گی. حسام صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مہربانی, شکریہ اس بات کا کہ آپ نے مدت کے بعد یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں جو میرے دل میں جو وہ پرانے دور کی فلمیں چلتی رہتی ہیں ہر وقت کی, تو ان کو مجھے ڈسپلے کرنے کا یا مجھے اس کے بارے میں کچھ بات کرنے کا موقع دیا ہے, تو یہ آپ کا بڑا احسان ہے. ہماری جو نسلیں ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی. میرے سامنے میرے ابو کو شہید کیا گیا, ان کا جو شہادت کا جو وقت تھا وہ ہوا,
اور ہمارے دادا جی، چاچا جی، ہمارے جتنے بھی قریب کے برادری کے رشتہ دار تھے اس میں سے اکثر جو تھے وہ وہیں شہید ہو گئے رستے میں آتے ہوئے. وہ میں بعد میں کہیں تو بتاتا ہوں ٹائم. نہیں سر 14 اگست کو ہم تفصیل سے کور تھا کریں یا کچھ اس کے بعد کی واقعہ مگر بنا تو پاکستان کی تعمیر میں آپ کے رشتہ داروں نے اپنا خون اس کی بنیادوں میں ڈالا ہوا. بالکل بالکل خون ڈالا ہے. دیکھیے جی اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کہ صاحب کا قتل عام ہوا اور وہ میرے ہی سامنے ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں دور تھا. میں نے سنا میرے والد صاحب کو جب ہم قافلہ ایک آ رہا تھا شروع میں ہم امرتسر میں تھے لیکن شہر میں بھی دور کچھ دور ایک گاؤں تھا اجنالہ تحصیل کے پاس وہ اس کا داری وال اور یہ کوئی علاقہ تھا. اچھا تو رات کو ایک رات جی مائک قریب کر دو ان کا. جی اچھا آپ مائک سے بات کریں آپ لوگوں سے بات کریں. اچھا وہ ایک ہوا کہ یہ جب رات کو کوئی اجڑے پجڑے لوگ پتہ نہیں کیا ہوا کہ کوئی فسادیوں کا گروپ آ گیا اس گاؤں میں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسلمان ہیں یہاں پر ابھی تک بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے ہمیں سارے بچے تھے بالکل چھوٹے 6-7 سال کا بس اسی عمر کا تھا میں. تو سب کو لے کے انہوں نے اپنے ہمارے والدین جب انہوں نے گھر کے ایک کمرے میں محفوظ کر دیا کنڈیاں لگا دیں تاکہ اتنے اچھے لوگ بھی تھے ان میں تو کوئی نہیں تھا جو ان کو ہندو سکھ جو ہمارے ہمسائے ہوتے تھے وہ تو پتہ نہیں کہاں کیا ہوا. تو ان کو کیا جو فسادی کو باہر سے ایک گروپ آیا تھا جتھا آیا تھا اس میں مختلف پتہ نہیں کون تھے. تو ہم لوگ چھپ کے بیٹھے رہے رات بھر. آدھی رات کو ہوئی تو ہمیں گھر سے نکالا گیا گاؤں سے نکالا اور کہا کہ ہم چلتے ہیں محفوظ جگہ پر. کچھ ان دنوں چنے وغیرہ بھون کے رکھے ہوتے تھے تاکہ سفر میں کام آئے پتہ نہیں کیا بنے. تو کیا نہیں بارشیں بھی ہو چکی تھیں تو ہم یہ ساری کی ساری تفصیل صاحب سے لیں گے 14 تاریخ کو. ہاں ٹھیک ہے ہم 14 کو پوچھیں گے تاکہ آپ کی ان یادوں کو مختصر یہ کہ پورا کا پورا خاندان کٹوا کے. اور آپ سوچئے کہ ایک انسان اپنے گھر میں جب رہتا ہے سونا ہوتا ہے زیور ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیز سے کتنا پیار ہوتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حقیقت میں قیمت چکائی تھی. میں آپ ہی کی اس بات کو کنٹینیو کرتی ہوں. 1971 میں آئی واز اے اسٹوڈنٹ. میرا خیال ہے میں آئی واز ان گریڈ 12 میں شاید تھی. آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر. 1947 میں نو 71 میں 1971 I'm joking. 71 میں تو فال آف ڈھاکہ ہوا. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے اتنا سیریس نہیں تھا لیا. آئی ریممبر میری امی جان 3 دن انہوں نے ہمیں اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا تھا. وہ کمبلوں میں رکھ کے روئی تھی. ہم روتے رہے ہیں دونوں جب یہ فال ہوا ہے نا. میری وائف اور یہ بچے وغیرہ باہوش تھے تو جب وہ واقع ہوا تو میں اتنا ہم روئے نا کہ میں پتہ لگا کہ وہ گرا. فال اور ڈھاکہ سے فال وہ غرناطہ یاد آ جاتا تھا کبھی جو بعد میں ہوئے. تو یہ ایک بڑی دردناک داستان ہے. حسام الدین اسلم صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ اور جناب پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. میں حسام صاحب کی ان باتوں کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. ہم اقتدار کی ہوس میں ہیں. ہم اپنی اپنی پارٹیوں کی ہوس میں. آج بھی کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے ہیں اور مجھے بے اختیار ایک وہ کتاب بڑی شہاب الدین شہاب کی جو کتاب تھی اس میں لکھا تھا کہ جب بلوا ہوتا تھا نا تو دوسرے شہروں سے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ بلوا ہوتا تھا اور وہ بے دریغ لوگوں کو مارا کرتے ہوتے تھے. آپ کو اقتدار بھی مل جائے گا آپ کو پیسہ بھی مل جائے گا مگر یقیناً وہ جنہوں نے قیمت چکائی ہے ان کے دل پہ بڑا بوجھ ہے. آپ سے تفصیل میں انشاءاللہ بات کریں گے بلکہ میری ریکویسٹ ہوگی اپنے اسپانسرز سے بھی کہ ہم ایکنالج کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے 14 اگست کو وٹنس کیا. آپ کتنے سال کے تھے تب؟ 6-7 سال کا ہوا بس زیادہ سے زیادہ 6-7 سال کی 6-7 سال. مگر آپ نے والدین کی لگن دیکھی کہ پاکستان بننے کے لیے کتنے ڈیسپریٹ تھے. وہ تو ہوئی. اور جو ہمارے ساتھ جو وہاں سے مہاجر آئے ان کا بعد میں کیا حال ہوا کیونکہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا. دیکھو اور کہاں سے گزر اوقات ہوتی. ہم بچے یہاں آ کے میرے ماموں مجھے وہ والٹن کیمپ سے لے آئے
ہم لوگوں کو جو بچے کچے تھے چند ایک میری والدہ فیروز پور روڈ سے انٹر ہوئے تھے آپ؟ نہیں امرتسر سے نہیں امرتسر سے وایا فیروز پور روڈ، پھر لاہور آپ والٹن آ گئے نا؟ والٹن میں ہمیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا کون سی جگہ ہے کون سے رہتے. اب اتنے شعور تو تھا بھی نہیں، نہ کوئی پڑھے لکھے تھے. اب اس کو میرا خیال ہے فیروز پور روڈ کہتے ہیں. وہاں سے آپ لوگ والٹن آئے اور بہت سے لوگ کٹے، بے شمار یہاں پہ جو دیکھی گزرے وہ اس سے ہی برابر کے دردناک ہیں، بدترین. کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا، کسی کے پاس 2 آنے بھی نہیں ہوتے کہ ایک دوسرے کو دے سکے. خالی ہاتھ آئے، ننگے پاؤں تھے، پتہ نہیں کچھ. حالانکہ آپ لوگ سیٹلڈ تھے ان انڈیا، آپ لوگ سیٹلڈ تھے ان انڈیا، ویل سیٹلڈ تھے. مطلب ہمارا گھر بھی تھا ایک شہر میں تھا، امرتسر کٹرا خزانہ میں تھا. وہ جو ملا تھا ہماری ابا جی کو، ابا کو نہیں، ابا تو پاس میں گاؤں میں تھا وہاں سے. اچھا تو میں ملا تھا جلیانوالہ باغ میں، میرے نانا ابراہیم صاحب شہید ہوئے تھے. جلیانوالہ باغ کی بھی کہانی ہے. جلیانوالہ باغ سے ہم شہادتیں دے رہے ہیں. وہ بھی مطلب ہے وہ ان کی کمپنسیشن میں انگریز گورنمنٹ نے ان کو مکان دیا تھا ایک امرتسر میں. جناب حسام الدین اسلم صاحب نے وٹنس کیا 14 اگست، اور آپ دیکھیے گا یہ ٹراما انسان کے ساتھ رہتا ہے. 7-8 سال کا بچہ، اس کو ہر چیز یاد ہوتی ہے، ان ڈیڈ باڈیز کو دیکھنا، سفر کرنا، پھر کیمپس میں آ کے رہنا، جنہوں نے اس کی قیمت چکائی. آج میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے شاید اٹس جسٹ اے جوک، اٹس جسٹ اے نیوز، مگر جنہوں نے قیمتیں چکائی ہوئی ہیں وہ آج بھی اس درد کے ساتھ زندہ ہے. 14 اگست یقیناً چاہے وہ رمضان ہو تو ہم کہتے ہیں، ہم اپنی دوبارہ تہیہ کرتے ہیں کہ میرا اگلا سال میں نے کیسے گزارنی ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. 14 اگست میں بھی بجائے اس کے کہ ہماری لیڈرشپ اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اس بات کا احاطہ کریں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے کیا قیمت چکائی ہے، مگر اس ملک میں راج ہے کہ طاقت کس کے پاس ہوگی، فیکٹریاں کس کے پاس ہوں گی، انڈسٹری کس کے پاس ہوگی. آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہائیبرڈ سسٹم. جنہوں نے قیمت چکائی بھی ہے یہ آپ ان سے پوچھیے گا. آج ایک اور بڑا خوبصورت آرٹیکل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے. اس آرٹیکل کو بھی شیئر کروں گا کہ میں آج تک کیوں لڑتا رہا ہوں، میں کیوں نہیں مرا، جس نے اپنے جوان بچوں کو گنوا دیا. اسٹے ٹیونڈ. شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جناب پاشا صاحب کی، ان کے والد صاحب حسام الدین. 14 اگست کو اس پروگرام کو دیکھنا مت بھولیے گا، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے گا، اور اکنالج کرنا ہے مجھے ان کو کہ شاید میرے میں سے، آپ میں سے کسی کے ضمیر کو تو جھنجھوڑ سکیں گے. سر بہت شکریہ. ڈیٹیل میں آپ سے بات ہوگی 14 اگست انشاءاللہ. میں تو بعد میں بھی اب بتانا کہ کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں، یعنی مجھے نہیں یاد کہ اچھا کچھ دن بعد جو ہمارے ماموں تھے امرتسر میں، وہ ہمیں آ گئے نا واٹن میں، 1-2 دن میں چکر لگاتے تھے کہ خاندان والے. اچھا امرتسر آدھے گھنٹے کی میرا خیال ہے فاصلہ تھا، آدھے پونے گھنٹے کا، اگر حالات صحیح ہوتے. نہیں وہ تو پھر یہاں آ کے نا وہ ہمارے جو خاندان کے تھے کچھ لوگ ڈھونڈتے تھے، ہر مطلب کیمپ میں جا کے دن آتے واٹن کیمپ میں جاتے، تو جو ان کے ہوتے کچھ جو لے جاتے، جو باقی رہ جاتے وہ بیچارے واویلا کرتے کہ ہم کہاں جائیں گے. جو ہماری برادری کے دوسرے لوگ، عورتیں یا بندے، عورتیں 1-2-4 بچی ہوں گی جو ہمارے ساتھ وہاں سے آئی، وہ تفصیل بتاؤں گا کہ وہ کس طرح وہ قتل عام ہو رہا تھا، تو ہم کیسے بچائے. کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو کنووں میں پھینک دیا تھا تاکہ ان کی عزت کو پامال نہ کیا جا سکے. لازمی ہے، ہوا ہوگا جی. اور ہماری جو لڑکیاں تھیں وہ دیکھتے تھے کیا کس عمر کے، اس کو لے کے بھاگ گئے. جب وہ مطلب ایک وہ قتل عام کر رہے تھے تو ایک جیپ آ رہی تھی، اس نے دیکھا جو بلوچ ریجمنٹ کی جیپ آ رہی تھی، اس میں سکھ بھی ہوں گے، جو بھی جب چلانے والا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ قافلہ اجڑا پڑا ہے، یہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے. ہو نہیں چکا تھا، ہو رہا تھا. تو وہ آگے انہوں نے فائرنگ کی، بلوچ ریجیمنٹ کی جیپ نے بھی آگے فائرنگ کر دی، فائرنگ اوپر کی تاکہ وہ جو فسادی ہیں وہ بھاگ جائیں. اچھا وہ فسادی چلے گئے. جاتے جاتے میں ہماری جو نوجوان لڑکیاں تھیں ادھر ادھر، وہ ان کو بھی لے چلے جی، ان کو بھی وہ لے گئے. اس میں میری چچی بھی شامل تھی.
नौजवान 6 महीने पहले अच्छा वो बलोच रेजिमेंट वाले जो हैं वो उन्होंने डिप्यूट किया होता होगा। हाँ, तो वो फिर जवान बच्चियों को ले गए वहाँ से, ले गए जवान बच्चियों को। आज हम इन क्राइम्स की बात करते हैं। ये 1947 में बलोच रेजिमेंट के जो लोग आए उन्होंने हवाई फायर करके बलवे वालों को तो निकाल दिया, मगर लोगों की जवान बेटी और मैं और आप अपने आप को महसूस उसी दिन उसी वक्त वो लेके जब जा रहे थे तो उठा के उनको घसीट के ले गए। अब पता नहीं वो क्या क्या होगा, ये तो सबको पता है कि जो किसी के कब्जे में आ जाए तो उसने क्या करना था। आज हम इन क्राइम्स की बात करते हैं 1947। आंखों देखा हाल आपके साथ शेयर करूंगी। जनाब हिस्सामुद्दीन असलम साहब मेरे साथ होंगे। ही विटनेस्ड 14th और ये सारा महीना मुझे इतनी यासियत होती है ना, पूरा महीना अगस्त का, कि लोग खुशियां मनाते हैं, हम भी खुशियां मनाते हैं कि अगर पाकिस्तान ना आता तो इसके बाद हम कहाँ जाते। ये जो पाकिस्तान की दुश्मनी की बातें करते हैं, तोड़ने की बातें करते हैं और मुख्तलिफ हीलों बहानों से इसको कमज़ोर करते हैं, अल्लाह इसको कायम रखे। आमीन। ये अब तक हुआ है, 80 साल हो चले हैं, तो आइंदा भी हज़ारों साल ये इंशाल्लाह रहेगा और फले फूलेगा। ये जितने हैं ना जो ब्लैक मेलर, जो गलत काम करने वाले, ये इंशाल्लाह नाकाम होंगे और इस्लाम रहेगा, मुसलमान रहेंगे, पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तबारिक व तआला, इंशाल्लाह तबारिक व तआला। और बाद के जो हालात थे वो इतने ही तकलीफ़ दे थे। देखिए जी, कुछ पूछने वाले हमारे मामू यहाँ पर जो हमारे मुहाफ़िज़ थे, हमारे जो सपोर्टर थे, पैटर्न थे, जो हमें खाना खिलाते थे, वो उसके पाकिस्तान के 1 साल बाद शाही मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने गए। तो मैं और मेरा भाई था बड़ा, हम दोनों उंगली पकड़े। मामू ने, उसका एक ही बेटा था बेचारे का, मोहम्मद ज़करिया उनका नाम था और लड़के का नाम अकराम था, लब्बा उसको कहते, बड़ा खूबसूरत लड़का। तो उसको उन्होंने एक गर्दन पे बिठाया, हम दोनों को मामू ने पकड़े। हमारे मामू थे मोहम्मद ज़करिया, अमृतसर के थे, या आ गए थे, लोहारी में रहते थे, लोहारी दरवाजे में, अंदरून लोहारी गेट लाहौर में। तो उन्होंने हमें पकड़ा होता पीछे से एकदम, जब गेट खुला ना, नमाज पहली जो ईद की नमाज थी, हम लोग शाही मस्जिद गए, ले जाए गए शाही मस्जिद। तो जब बाहर निकलने लगे पीछे से एकदम रेला आया, उन्हीं का पता नहीं किसी ने कुछ इश्तिहार फेंक दिया या कोई क्या किया, तो वो हम दोनों सब बिखर गए। भाई मेरा इधर हो गया, मैं उंगली पकड़ी थी, इधर निकल गया, तो वो पता नहीं क्या हुआ उनका। बाद में हमें जब घर आए, हम दोनों भाई तो मिल गए, उनका पता नहीं चल रहा था, वो कोई उसमें लाशें कुछ ले गए, बिल्कुल कुछ ले गए, दोनों बाप बेटा। ये 1948 में, 48 की अगस्त का, यही जो यानी अगेन डिस्टर्बेंस 47 में पाकिस्तान बनने के बावजूद डिस्टर्बेंस ख़त्म नहीं हुई। वो तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा मुसीबतों का बाइस बन गया कि जो हमें खिलाने वाला था वही भी शहीद हो गया। और थोड़ी देर बाद मतलब आफ्टरनून जो नमाज़ पढ़ के हम ईद की नमाज़ हो रही थी, वहाँ पढ़ने गए थे, तो वो आए तो वो भी शहीद हो गए, वो भी शहीद हो गए, उनका बच्चा भी जाता रहा, दोनों बाप बेटे कुछ ले गए थे रश में। पहला मौका हुआ ना कोई कि ये इतनी गैदरिंग में कुछ ले गए दोनों, और भी होंगे ज़्यादा पता नहीं। तो उनकी जब लाशें आई क्या हाल हुआ होगा, उस माँ का क्या हाल होगा जिसकी वो बेटा था इतना, वो सारी उम्र वो इतनी पागल हो गई थी कि वो कब्रिस्तान में जाके रोकते थे। जब दफनाने का मौका आया तो वो पैदल जाके कब्रिस्तान जाते थे, तो मतलब वो छोड़ती नहीं थी, हर रोज़ कब्र में जाया करती थी। हमारी उनका हनीफा ममानी, हाँ हनीफा नाम था। और ज़ाहिर है हमारी माँ का उससे भी बुरा हाल होगा, उसका भाई भी फौत हो गया, शहीद हो गया, खामद भी हो गया, जो ससुर थे वो हो गए, देवर जेठ हो गए, और जो बाकी था बचा वो यहाँ आके ख़त्म हो गया। तो गुजारा कहाँ से चलता, उनको भी बीमारी लग गई, इतना वो होगा, तो कहाँ से खाते, कहाँ से पीते, कौन सपोर्ट करता। बस फिर था कोई थोड़ा बहुत जो भी करते, फिर हम काम करने शुरू कर दिया। अब 6-7 का बच्चा, 7 साल का, आपने तब से काम करना शुरू कर दिया? हाँ, कहीं कहीं ढूंढते थे, क्या करें। देखो जी, घर में रोटी तो खानी होती है। एक बहन थी छोटी, वो भी कमज़ोर, मुझसे छोटी थी, वो बेचारी रोटी पकाती, अब खाते।
لیکن وہ جو تھے کچھ تھوڑے خالہ تھیں، کچھ وہ کرتے یا وہ کرتے، اور بھائی ہوتے ہوتے مدت گزر گئی. وہ پھر ہمارے ایک ماموں تھے، وہ بیچارے بڑی مدد کرتے رہے. انہوں نے قتل عام میں عملی حصہ لیا کہ جب مخالف جو آتے تھے جو گروپ، ان کے ساتھ انہوں نے مطلب جہاد کیا اور وہ بچے رہے. مارتے تھے انہوں نے بھی بڑے قتل عام کیے. صحیح، جو دونوں طرف کے لوگوں نے لیکن قیمت تھوڑا تھا نہیں، وہ تو ظاہر اب تو ختم ہو چکا تھا نا. ہمارے تو سمجھ نہیں ہے. ہماری ان کی امی نے بتایا کہ ان کا نام صدیق تھا، بڑے خوبصورت جوان تھے اس وقت، بہت دبنگ آدمی تھے، بڑے باہمت، اور وہ کچھ کرتے رہے. لیکن جب ہم ہوئے ہیں تو اس وقت تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا. تو راکھ تھی سبزی، ہر چیز کی وہ راکھ بچی تھی جس پہ ہم نے سروائیو کرنا تھا، اور کیا. اللہ نے ہمیں کہاں تک پہنچایا. الحمدللہ. یہ تو بڑی باتیں ہیں جو کبھی پڑھے. اور انشاءاللہ سر 14 اگست کو تفصیل سے بات کریں. جو جید ہے میری لائف میں یا بھائی کی لائف میں تھی، تو بہت ہی. والدہ کتنا عرصہ اس کے بعد حیات رہیں؟ والدہ مطلب 53 میں والدہ فوت ہو گئی، اوئے ہوئے. اور ایک 6 مہینے کے بعد میرے بہن بھی فوت ہو گئی. سارے میو اسپتال میں رہتے تھے ان دنوں. وہ تھا ڈاکٹر قدیر تھے، وہاں کے پرنسپل ہوتے تھے میو اسپتال کے، بڑے خوبصورت بہت اچھا ڈاکٹر تھا. وہ ٹی بی کے ماہر تھے بہت زیادہ. ان کی شاید ایک آدھ بچہ بھی ہے جو وہاں پہ ہے ان کی، وہ کرتے ہیں قبرستان کے مزنگ کی طرف. ٹھیک سے وہ رسا جاتا ہے. تفصیل سے بات کریں گے 14 اگست کو جناب. اس کی یہ داستان جو ہے وہ یعنی ابھی تک نہ سمجھیں کہ ختم نہیں ہوئی. کہاں ہمارے لیے خوشیوں کا مقام ہوتا ہے، لیکن کرنا تو پڑتا ہے نا. مگر آپ لوگوں نے حقیقت میں اس ملک کی بنیادوں میں اپنے خاندان کا خون گرایا، اور محنتیں بھی بڑی کی ہیں. لیکن ماشاءاللہ میرے بچے ہیں چشمے بڑے اچھے ہیں، بہت نیک ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے بہت پیارا خاندان جو بعد میں اسٹیبلش ہوا، بڑے خاندان ہوئے. تو اس میں مطلب ان کی بھی جب یہ جوان ہوئے کنٹریبیوشن ہے ہر ایک کی. یہی نہیں ہے کہ ہم نے وہاں کھو دیا یا ہمیں پاکستان نے بہت کچھ دیا. الحمدللہ. آپ نے یہ نہ ہوتا تو ہم کیا حال ہوتا ہمارا، جو انڈیا میں حال ہوتا ہے مسلمانوں کا. ہم روز دیکھتے ہیں دوسرے ملکوں میں جو تباہی لائی جاتی ہے. وہ بھی میرے علم میں کافی بعد میں پڑھائی کی، میں نے اتنی پڑھائی کی، اور پیدل میں سنت نگر سے پھر لکشمی چوک میں جایا کرتا تھا. کتنا عرصہ جاتا رہا. رات کو آنا 10 بجے، پھر دن کو فیسیں دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا. کبھی مطلب ہے کوئی کیا کبھی. اور اس سے قبل جب چھوٹے تھے تو میں نے میرا خیال ہے بٹالہ کمپنی تھی، اس کو کہتے تھے وہ، جب یہ جو تھا بڑی انڈسٹری لگائی تھی انہوں نے، وہ نیشنلائز ہو گئی. وہاں جا کے بادامی باغ میں جب مطلب لوہے کا کام کرتا تھا، میں یہ قبضے بنانے، کبھی کوئلہ کٹنا. میاں صاحب کی فیکٹری یہی تھی اتفاق فاؤنڈریز؟ نہیں پہلے وہ صابن صاحب اس کو کہا کرتے تھے، صابن صاحب کی کوئی تھی. چلیے جی اس کے بارے میں تفصیل میں ہم بات کریں گے 14 اگست. اچھا، تو یہ تو مطلب ہے بہت پیدل جا کے میں نے وہاں پر فرسٹ ڈویژن میں جب میں میٹرک کیا، میں سائنس ڈرائنگ یہ وہ ہے. پھر مجھے اور بہت شوق تھا، اتنا شوق کہ میرے یعنی پڑھائی کے لیے میں میٹرک میرے بہت اچھے نمبر آئے. تو ہمارے جو پڑھانے والے تھے وہ بھی بہت ہی اچھے لوگ تھے، اللہ انہیں مغفرت کرے. ایک چودھری خلیل الرحمان ہوتے تھے، ایک خلیل الرحمان رمدے مشہور تھے، لیکن وہ خلیل الرحمان چودھری خلیل تھے. وہ بڑا مجھے پڑھاتے تھے ہمیں. مطلب ہے کبھی انہوں نے اب جو دوسرے ہمارے جو پرنسپل تھے اسکول کے کالج کے، انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا. 5-6 لڑکوں کو اپنے گھر میں رنگ مل کے پیچھے سر بڑے لوگ تھے، اچھے دل والے تھے. اب لوگ شاید ویسے نہیں رہے. کھانا دینا، پینا دینا، روٹی سب پڑھتے رہے. اور اسی وجہ سے میرے اتنے نمبر ماشاءاللہ ہے کہ بعد میں پھر میں نے شوق رکھا. میں تو کوئی چاند کی روشنی میں بھی پڑھا ہے، کھمبوں کی روشنی میں بھی پڑھا ہے، اور اسی لیے جسم بھی کمزور، آنکھیں بھی، لیکن اب تک ٹھیک ہے سر. الحمدللہ. ابھی خالص کھانا کھایا ہوا ہے. یہ پروگرام کو اسی طرح کنٹینیو کریں گے. میرا دل نہیں چاہ رہا میں ان کو کہیں انٹرپٹ کروں، کہیں روکوں. ایک بات یاد رکھیے گا، ایک میں خود بھی اسی جگہ پہ ہوں. ایک عمر ہوتی ہے جس میں ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ میری دل کی جو کہانی ہے وہ سن لیں. اور یہ تو 14 اگست میرے پاکستان کے بننے کا واقعہ
جن خاندانوں کی قیمت چکائی انہوں نے بہت قیمت چکائی. آپ سوچئے سارے کے سارے خاندان کٹ کے ایک ایک بچہ پہنچا تھا. بہرحال جناب حسام الدین اسلم صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ سے 14 کو تفصیل سے ملاقات ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ میں اور میرے تمام سپانسر آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اکنالج کریں گے. اللہ کو صحت دے, خوشی دے, خوشحالی دے, اور آپ اسی طرح لوگوں کو, آپ جیسے پیارے بھائی اور آپ کے بیٹا جیسے پیارے لوگ میرے ساتھ اگر ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بیٹا ہے جی. دیکھو چشم بد 22 سال سے یہاں پر کے پاس آتے ہیں, رہتے ہیں, پھر لاہور چلے جاتے ہیں, چشم پھر ماشاءاللہ اتنے. بہت شکریہ. اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پروگرام کریں گے 14 اگست کو. سر میں آپ کی ساری باتیں سنوں گی, آپ کو پورا ٹائم دیا جائے گا 14 اگست کو. میری تو باتیں ختم ہو جائیں گی, کیا ہوتا ہے یعنی وقت گزرتا جائے گا, باتیں ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ. ہم آپ سے وہ باتوں سے اب مجھے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑا. دیکھو جی تعلیم حاصل کے لیے کتاب ملازمت میں نے کی ایک جگہ 5 روپے مہینے پر, یا پھر ہم آپ سے ساری باتیں سنیں گے 14 اگست کو. تو شکر ہے کتابوں کے کام میں پڑ گیا, کہیں میں لوہے کے کام میں. اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر, اللہ شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. اسٹے ٹیونڈ. جناب حسام الدین اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے 14 اگست کو. میرا بڑا ساتھ دیا, آپ کی بیگم نے بہت ساتھ دیا. میں باشروں میں جاتا ہوں تو یہ بار کھڑی رہتی ہیں کہ میں کہیں گر نہ جاؤں, اور کتنی بار میں گرا, کتنی بار بے ہوش ہوا, کئی بیماریاں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار لوگ اس وقت کال کر کے ساتھ شامل بھی. اجاز دودھی صاحب آپ آ رہے ہیں, ایک ان نون نمبر ہے, بٹ وی ول سیلیبریٹ. زندہ ہے, یہی بات بڑی بات ہے پیارے. اللہ زندہ دے, اللہ زندگی دے, صحت تندرستی دے. بہت شکریہ. آئی لک فارورڈ 14 اگست کو آپ تمام نے شامل ہونا ہے. آپ نے لازمی طور پہ 14 اگست کو شامل ہونا ہے. وی ول آل لسن ٹو دس پروگرام اور ان کی یادوں کو سنیں گے. آپ نے بھی تب شامل ہونا ہے. اسٹوڈیو کا نمبر 4166201778. ان کی بیگم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور مجھے لگتا ہے پاشا صاحب آپ کے گھر میں خوبانی کا درخت لگا ہوا ہے. بالکل لگا ہوا ہے, لگا ہوا خوبانی کا لگا ہوا ہے. بڑی ماشاءاللہ اتنا میٹھا شہد اس کا پھل ہے نا آج کل. اچھا ایک بار کھا کر دیکھیے گا. خوبانی کا درخت لگا ہوا پاشا صاحب کے گھر میں, بہت زبردست خوبانی ہے. تو آج میں نے دل میں عہد کیا کہ میں نے اپنے گھر میں 2 خوبانی کے پودے لگانے ہیں انشاءاللہ. یہ آج کا میرا پرومس ہے. پروبیبلی آئی ول گو اسٹریٹ ٹو یہ جو میرا ہے نا کیلیڈن سبزی فارم, یا میں پتہ کرتی ہوں وہاں جا کے میں نے آج 2 خوبانی کے پودے لے کے اپنے گھر میں لگانے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. چند اسپانسرز ول کم بیک. آپ لوگوں کی کالز ہیں, مگر وی ول سیلیبریٹ اٹ آن 14 اگست. اسٹے ٹیونڈ.